الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین و مومنین یا علی مدد۔ آج 9 ذی الحجہ اور مومنین اور مومنات اور بالخصوص حاضر و ناظر چہاردہ معصومین، حاضر اور ناظر چہاردہ معصومین، ان کی خدمت میں جناب امیر مسلم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آج ایک دو ٹاپک ہیں جن پہ گفتگو کرنی ہے اور بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عیدین پہ جو معاملہ ہے عزاداری کے حوالے سے اور خوشی کے حوالے سے، دونوں ڈفرنٹ موضوع ہیں کہ ایک طبقہ اہل تشیع کا کہتا ہے کہ عید پہ خوشی کرنی چاہیے، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ماتمداری کرتا ہے یا پرساداری کرتا ہے یا وہ عزاداری میں مصروف ہوتے ہیں یا سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ اچھا جی، بہرحال اس میں اور ایک چیز ہے کہ معصوم کی حدیث پڑھتے ہیں، جو بھی ہے اس میں ہم وہاں سے دیکھیں گے کہ معصوم نے کیا فرمایا، پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہوگا کہ اس میں آپ نے عیدوں پہ خوشی کرنی ہے، عزاداری کرنی ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور چیز ہے آپ کے سامنے رکھ دوں جی، اس میں جی امام رضا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، ہمارے شیعہ ہمارے احکامات کے تابع ہیں، ہماری گفتگو پر عمل کرتے اور ہمارے دشمنوں کے مخالفت کرتے ہیں، ہماری گفتگو پر عمل کرتے ہیں، ہمارے کہے کو مانتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے بیزار ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ یہ وسائل شیعہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 116 اور صفات شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3، بہار الانوار کی جلد نمبر 65 صفحہ نمبر 167۔ اچھا، اب یہاں سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور میں نے پڑھنا شروع کرنا ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے قول، چہاردہ معصومین ایک ہی قول ہے، ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ آج کل جو پوسٹیں کتے اور بلے لگا رہے ہیں جن کو کیڑے تنگ کر رہے ہیں کہ ذرا سی ہم امیر مسلم کی پوسٹ لگائے تو کوفے والوں نے مارا، میں بتانا آج کوفے والے کون تھے، وہ تم لوگوں کے ابو تھے، ہاں جی، اور کوفہ کس نے بسایا یہ بھی میں بتاؤں گا، وہ بھی تمہارا بڑا ہی ہے۔ اچھا، اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دن ایسے چل رہے ہیں اور یہ ایسے بدبخت یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو آل محمد کے مخالفت کرتے ہیں، نبی کی اہل بیت کی مخالفت کر کے ان کے مقابلے پہ کسی اور کو لے کے اصحاب کیسے لا سکتے ہیں یار؟ وہ نوکر ہیں نبی کے در کے، نبی کے در کے نوکر ہیں، ان کا مقابلہ سرداروں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو کرتے ہیں وہ نہایت ہی نفیس ترین حرام زادے ہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا جی، آگے اب معصوم کہتے ہیں کہ ہمارے قول پہ عمل کرنا اور ہماری بات پہ عمل کرنا، یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہے تو قول معصوم کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، اولنا محمد وسطنا محمد و آخرنا محمد، ان کا ایک ہی قول ہے۔ تو اچھا جی، اب قول کیا ہے سنیے گا جی۔ سب سے پہلے تو یہ جو 6 اور 10 والی حدیث ہے نا، روایت ہے نا، یہ خود ہی مقصرین نے اور امامہ پارٹی نے خود ہی گھڑی ہے اور خود ہی اس کے اوپر اب اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہماری طرف سے کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی ایشو یا اس طرح کا بیان دیا ہی نہیں ہے جی کہ عیدوں پہ یہ معاملہ۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم تو یہ والی حدیث پڑھتے ہیں کہ جس میں ہاں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب یہاں پر یہ ہے کہ وقال ابو جعفر علیہ السلام مامن عید المسلمین الاضحیٰ والفطر الا ہوا یجدد فیہ لا الا محمدن حزن قیل ولم ذالک قال لا انہم یرعون حقہم فی ید غیرہم۔ سنیے گا جی ترجمہ اس کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ، جو مسلمانوں کے لیے عیدوں میں سے ہے، خواہ عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر،
مگر جب وہ آتی ہے تو آل محمد کے حضر اور ملال کی تجدید کرتی ہے، یعنی اس میں اضافہ کرتی ہے۔ راوی نے عرض کیا وہ کیوں کر؟ امام نے فرمایا وہ اس طرح کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حق غیروں کے ہاتھوں میں ہے، ان کا حق غیر کے ہاتھوں میں ہے، ان کے حق پہ غیروں نے، کبابیوں نے، شرابیوں نے، نشہ کرنے والے، بتوں کے آگے 40 سال جھکنے والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگلی حدیث سنیے گا جی، اگلی روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ جس میں قال زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ونحن آیادنا ما اطمنا والناس فی العام والسرور وما، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے حج و عید الاضحیٰ کے موقع پر فرمایا اور ہماری عیدیں تو ہمارا ماتم ہے اور لوگ امن و سرور میں خوشیاں مناتے ہیں۔ مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295۔ اچھا جی، اب جناب والا یہ تو معاملہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اب آگے آ رہے قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام رحم اللہ دمعاتک اما انکا من الذین یدعون من اہل الجزاء لنا والذین یفرقون لفرجنا ویحزنون لحزننا ما اما انکا سترى ادلامتک حضور عبائک لکا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیرے آنسو کو تیرے لیے رحمت قرار دے گا، رحمت قرار دے گا۔ اگر ہو تو ان افراد میں سے جو ہماری خوشی سے خوش اور ہمارے غم سے غمگین ہوتے ہیں، اگر ہو تو حالت احتسار میں اپنے سرہانے میں بابا کو پائے گا جو ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین اور ہمارے دشمنوں سے بیزار، ہمارے دوستوں سے محبت۔ بہار الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 8 حدیث نمبر ہے 29۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب والا ایک اور روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے جی، کہ جس میں دیکھیں کہ کون سی عیدیں مسلمانوں نے کرنے دی ہیں آل محمد کو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے موٹی موٹی 2 سے 3 رکھی ہے، کون سی عیدیں کرنے دی ہیں مسلمانوں کو۔ کبھی عید پہ مولا علی کا قتل، کبھی امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل، اور کبھی کچھ مجھے بتائیں نا کہ کون سی عیدیں مسلمانوں نے کر۔ اب بھی قبلہ کا طواف کرتے رہ گئے حاجی، اور بالکل قریب سے گزر گئی، بالکل قریب سے گزر گئی نجات کی کشتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوشیاں تو ابھی منائی جا رہی تھی نا، خوشیاں تو ابھی منائی، بس ویسے تو بنتی کس چیز کی ہے؟ سنت ابراہیمی ادا کرنی، خوشی کس چیز کی ہے؟ اس بات پہ خوش ہونا کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے۔ اچھا بہرحال یار تم لوگوں سے یہ کہ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آل محمد اس عید پر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ جسے کہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، آج وہ خوش ہیں، آج کے دن وہ خوش تھے۔ اگر خوش تھے تو خوشیاں منا لینا، اگر آج کے دن مڑ کے قبلہ کو دیکھ کر روتے تھے، اپنے نانے کے روزے کو دیکھ کے روتے تھے، تو پھر آپ کی مرضی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چل کے جی ایک بڑی مزے کی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ ہاں جی کوفہ، کچھ لوگوں کو نا جو پیدائشی حرامی ہے نا ان لوگوں کو بہت 2-3 منہ والا کیڑا تنگ کرتا ہے، جو ہی محرم شروع ہوتا ہے تو ان کو کیڑے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اصل میں باپ ایک نہیں ہے نا۔ اچھا جی کوفے والوں نے کیا امام حسین کو بلایا، جناب امیر مسلم کو اور جناب امام حسین کو بلا کر خود ہی خط لکھے، خود ہی شعر کیا۔ سمجھیے گا جی، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں کوفہ شہر آباد کس نے کیا، ٹھیک ہے جی، اصل میں کوفہ شہر آباد کس نے کیا؟ شبلی نعمانی پڑھنے لگا ہوں جی۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں یہ شہر عمر ابن خطاب کے زمانے میں ہی عظمت و شان کو پہنچا، اور عمر بن عبد الخطاب خود اس کو راس الاسلام یعنی اسلام کا سر کہتے تھے۔ ہاں جی سر کہتے تھے، کہو کہ کوفے کے مسلمانوں نے امام حسین کا قتل کیا۔ اب میں یہ بھی بتاؤں گا کوفے میں کون کون تھا جو امام حسین کے ساتھ شریک کربلا تھا۔ اچھا یہ سارا کچھ کوفے والوں پہ ڈالنے کا ایک مطلب ہے، ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ عبداللہ بن عمر
یزید کے پیسے لے کر وہاں سے پیسے لے کر دلالی کر رہا ہے, لوگوں کی بیعت کروا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یزید کی بیعت اللہ کی بیعت ہے, عبداللہ بن زبیر صحابہ کی اولاد. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حرامی لوگوں کا مسئلہ, آج کے جو حرامی ہے نا, اس وقت کے حرامیوں کی تعظیم کرنے والا آج کا حرامی جو ہے نا, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا مدعا کوفہ پر ڈال کر, اور جو مرکز ہے مکہ اور مدینہ, خدا کے بندو اتنی عقل ماری ہے کہ مرکز ہے مکہ اور مدینہ, اگر وہاں سے امام حسین کے ساتھ کوئی نہیں چلتا, امام حج کو توڑ کر وہاں سے سفر کر کے یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں اپنے قتل سے نہیں خائف, میں قبلہ کی, میں کعبے کی, میں بیت اللہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے کتنے لوگ چلے ہیں جی, مرکز سے مکہ اور مدینہ سے بتائیں مجھے کوئی ایک ایسی روایت لا کے ناسبی اور یہ خارجی اور یہ متزلی سنی وغیرہ جو بھی ہیں کہ کتنے لوگوں نے امام کے ساتھ سفر شروع کیا, کتنے اصحاب کی اولاد نے امام حسین کے ساتھ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر, عرب کو چھوڑ کر کربلا کی طرف سفر شروع کیا, کوئی بھی نہیں ہے. تو جب وہاں پر کوئی نہیں رہا تو کوفہ, مصر, بصرہ, بغداد, وہاں کے حالات کیا ہوں گے بھائی سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ؟ ہاں جی, اے بھائی کوفے والے مسلمان دونوں خلیفہ کے خاص لوگ تھے. ہاں جی, کوفے والے شہر, اور سارے وہاں پہ شیعہ نہیں تھے. ایک بات تو مانتے کوفے والے شیعہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے, تم لوگوں کو جمعہ 8 دن ہوئے اپنا مذہب بنائے ہوئے, اور شیعہ تب بھی موجود تھے. اچھا, اگر آپ ہوتے نا تو شیعوں نے جب امام حسین کو اور امیر مسلم کو شہید کر رہے تھے تو آپ ان کو بچا تو لیتے یار, سامنے تو آتے, ساتھ تو آتے, کھڑے تو ہوتے. حرامی ابن حرامی اب بھی اسی چیز پہ اڑا ہوا ہے کہ آل محمد کا مقابلہ کمیوں سے اور جو غلام ہیں ان سے کرنے پہ تلا ہوا ہے. اور میرے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے اوپر اہل بیت کو مانا تھا وہی نیچے بھی مانے گا, جس نے ان کا اوپر کلمہ پڑھا نیچے بھی پڑھے گا, جس نے اوپر نہیں پڑھا نیچے بھی حرامی ہے, اوپر بھی حرامی تھا. ہاں جی, یہاں پر آ کے متھے دے ایڈا محراب بھی پہلے ہوئے تھا حرامی, ہے حرامی, رہے گا حرامی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا ظلم و ستم کی انتہا. عید والے دن قتل ہوتا ہے امیر مسلم کا, دربار میں پیش کیا جناب مسلم علیہ السلام, 2 بیٹے ہیں آپ کے ساتھ, چھوٹے بچے ہیں. یہ مسلمان اسی لیے ہندو اور دوسرے مذاہب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈونگی اور فریبی ہے, یہ خود ہی اپنے لوگوں کو قتل کرتا ہے. اور سب سے زیادہ جو اسلام کے وارث تھے, جو قرآن کے وارث تھے, جو نجات کی کشتی تھی, جو دین کے وارث تھے, جن کو نبی نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری عطرت اہل بیت, ان کو کبھی مت چھوڑنا, گمراہ نہیں ہوگے. اور کیا کیا مسلمانوں نے؟ جن کے پاس قرآن کا علم تھا, جو وارث نبی تھے, ان کو چن کے قتل کیا مسلمانوں نے. اب کہو وہ بھی کوفے کے مسلمان تھے, سارے مدینے کے مسلمان تھے جنہوں نے نبی مکرم کا جنازہ چھوڑا, سارے مدینے کے مسلمان تھے جنہوں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کی بے حرمتی کی. تمہارے شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں, تمہارے علماء کرام بخاری والے لکھ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو کوفے پہ ڈالو گے, حضرت نبی مکرم کا قتل کس پہ ڈالنا ہے؟ نبی مکرم کے منہ میں دوائی نہیں ڈالی گئی. بخاری کی 9 حدیثیں, مسلم کی 6 حدیثیں نہیں ہیں. جناب علی کا قتل ہوا, جناب حسن کا قتل نہیں ہوا. جناب حسن کو زہر دے کر آپ کے جنازے پر تیر کوفہ والوں نے چلائے تھے. شرم لوگ. اب یہ بھی بتاؤں گا کہ کوفہ بسایا کس نے, سنیے گا, عمر بن خطاب. آگے اچھا, اس شہر کی علمی حیثیت یہ ہے کہ فن نحو کی ابتدا یہیں سے ہوئی جب امیر المومنین ابو الاسود الدولی کی کو علم نحو سکھایا, انہوں نے اس پر کام کیا. اس کے مطلب جو مرکز تھا وہ یہ کوفہ بنا ہوا تھا اس وقت. ٹھیک ہے جی. اہل کوفہ پر بکواس مارنے والے, یہ شبلی نعمانی صاحب لکھ رہے ہیں جی, شبلی نعمانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اہل کوفہ پر بکواس مارنے والے احناف کی فقہ نے بھی یہی سے جنم لیا ہے جی. اہل کوفہ پر بکواس کرنے والے احناف یعنی کہ جو حنفی ہیں, جو اب دیوبندی یا بریلوی ہے, جو بھی ہے, وہ بکواس کرتے ہیں کوفہ والوں پر, تو ان کی اپنی تنظیم نے بھی تو کوفہ سے جنم لیا ہے. ہاں جی,
ان کے اپنے امام کہاں کے رہنے والے ہیں. چلیں آگے دیکھیں جی. آگے جی ہاں اور اس کے بعد ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف وغیرہ نے جو مجالس علمی منعقد کیا کرتے تھے وہ بھی کوفہ میں ہی رہتے تھے اور کوفی تھے. اس کے علاوہ اہل سنت کے بارے میں حنبلیوں حنفیوں کو کچھ علم نہیں ہے اور بلا سوچے سمجھے شیعوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اپنے امام ان کے اپنے امام کوفہ کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے کوفہ سے ہی پرورش پا کر کوفہ سے ہی اپنا علمی آغاز کیا. طبقات الکبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33-34. الفاروق شبلی نعمانی صاحب اس دوم میں لکھتے ہیں 38 اور 39 صفحہ پر. ہاں جی کہو آپ کوفے والوں نے کیا. ہاں جی اچھا آگے چل کے جی کوفہ کی منزلت و عظمت پر کثیر روایت ہے لیکن ہمارا مدعا کوفہ کی عظمت و منزلت نہیں بلکہ شیعوں پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں اور واضح طور پر آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ کوفہ کو بنایا کس نے؟ خود عمر ابن خطاب نے اور وہاں پر ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے, سارے شیعہ نہیں تھے. اچھا اس کے بعد جناب والا ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ تو ہو گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل کا ٹوٹل مدعا کوفہ پہ ڈالو اور اصحاب اور ان کی اولاد جو مکہ اور مدینہ میں موجود تھی ان کے اوپر کوئی مدعا ہی نہ آئے. بس یہ مقصد تھا کہ اصحاب اور ان کی اولاد کے اوپر کوئی بات ہی نہ آئے اور ٹوٹل کا ٹوٹل مدعا کوفہ پہ ڈال دو. خود ہی خط لکھی اور خود ہی انہوں نے جو بھی کیا. اب حاجی بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں انگلیوں پر گن کر بتا سکتا تھا کہ علی کے شیعہ کتنے رہ گئے. اس کا مطلب ہے 2 4 5 10 گنتی کے لوگ تو سنی کتنے تھے وہاں پہ اگر تھے تو. اگر نہیں تھے تو ناصبی جو خارجی گروپ تھا جو مولا علی کے ساتھ جنگیں لڑنے والا تھا جن کی اولاد آج مختلف فرقوں میں بٹ کر شیعوں کی مخالفت کر رہی ہے, آل محمد کی مخالفت کر رہی ہے, وہ کدھر تھے, وہ کتنے تھے. آگے چلیں. اچھا اس کے بعد کوفہ والوں کی وفا پر جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا, اب ان کو میں نے بتانا کہ کوفہ والے لوگ کتنے حبداران اہل بیت تھے. جی اچھا جب یزید ابن معاویہ نے جبر ظلم طاقت سے ہر قیمت پر حسین ابن علی سے اپنی بیعت لینے کا حکم دیا تو مکہ اور مدینہ کے کتنے صحابہ کرام اور ان کی اولادیں اور مسلمانوں نے اس مشکل وقت میں محمد و آل محمد کا ساتھ دیا؟ کسی نے بھی نہیں. عبداللہ بن زبیر کہاں تھے, عبداللہ بن عمر کہاں تھے, اور اس کے سب سے بڑی بات یہ کہ عبداللہ بن عمر تو خود یزید کی بیعت لوگوں سے کروا کر یہ کہہ رہے تھے کہ یزید کی بیعت اللہ کی بیعت ہے, جو یزید کی بیعت توڑے گا وہ اللہ کی بیعت توڑے گا. اچھا اس کے بعد آگے آ جائیں جی یہ ایک آپ کی روایت آپ کے سامنے اب میں رکھنے لگا ہوں, بڑی خاص روایت ہے, کوفہ والوں کی بات ہے. ٹھیک ہے, کوفہ میں ہر مکتبہ فکر موجود ہے. اچھا جی امام حسین علیہ السلام آپ کی ذات اقدس اور آپ کے ساتھ شریک لوگوں کا تعلق سنیے گا کہاں سے ہے اور اس میں کتنے صحابی ہیں, کتنے مکہ اور مدینہ کے رہنے والے ہیں, کتنے صحابیوں کی اولاد ہے اور کتنے کوفے کے رہنے والے ہیں. فیصلہ خود کر دیجئے گا. تو کوفے کا تو کوئی شیعہ چھوڑا نہیں, تو پھر شہید کس نے کیا؟ کوفے کا تو کوئی شیعہ حبداران آل محمد چھوڑا ہی نہیں. سنیے گا جی. حر بن یزید کوفہ, علی بن عمر کوفہ, حجر بن عمر کوفہ, مصعب بن یزید کوفہ, قرطہ کوفہ, ابو سمامہ بن سدیس کوفہ, اگیز غامہ بن مالک کوفہ, عبد الرحمن بن عبداللہ کوفہ, عمر بن خالد اسدی کوفہ, سعد غلام عمر بن خالد کوفہ, مجمع بن عبداللہ کوفہ, عائض بن مجمع کوفہ, جنادہ بن حارث کوفہ, واضیہ الترکی کوفہ, عمر بن عبداللہ کوفہ, حلاس بن عمر کوفہ. اس کے بعد جی عبداللہ ابن عمیر الکلبی کوفہ, وہب بن عبداللہ کلبی کوفہ, آگے بریر بن خزیر کوفہ, مسلم بن اوسجہ کوفہ, امیہ بن سعد کوفہ, بشر بن عمر حضرت موت کی ہے, بکر بن الہی کوفہ, جابر بن حجاج کوفہ, جبلہ بن علی کوفہ. اس کے بعد جناب والا جبلہ بن علی کوفہ اور جندب بن حجر الکندی کوفہ, جوین بن مالک کوفہ, حرس بن عمر الویس عمر الاوکیس کوفہ, جناب ابن عمر کوفہ, نعیم بن الاجلان کوفہ, زہر بن عمرو کوفہ, زہیر بن سلیم کوفہ, شبیب غلام حرس
کوفہ، عبداللہ بن بشیر کوفہ، عبداللہ بن عروہ کوفہ، عبد الرحمن بن عروہ کوفہ، عامر بن مسلم بصرہ، سالم غلام عامر بصرہ، آگے جناب عمر بن زیہ کوفہ، مسعود بن حجاج کوفہ، عبد الرحمن بن مسعود کوفہ، عمار بن سلامہ کوفہ۔ اچھا جی، عمار بن حسان، بہت بڑی لسٹ ہے، یہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہیں جی۔ کتنے صحابی ہیں اس میں، کتنے صحابیوں کی اولاد ہے اس میں؟ ان کو بچانے کے لیے کوفہ کے مسلمان کو سب کوفہ کے مسلمان نہ کرو۔ ہاں جی، ادھر بھی 9 لاکھ کا لشکر، شمر بھی 16 حج کر کے حافظ قرآن تھا۔ ہاں جی، وہ بھی کٹر تم جیسا مذہب کے مالک تھا جی، تم جیسے مذہب کا مالک تھا۔ اور آج بھی جو بھی آل محمد کی مخالفت کرے گا، جو بھی آل محمد کی مخالفت کرتا ہے وہ شمر ہے، آج کا شمر ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی کوفہ چاہیے ہوگا نا تو کمنٹ کیجئے گا، بتا دیں گے کہ اور بھی کیا کچھ ہے کوفہ میں، بلکہ اس کی تو تفصیل ہے، شبلی نعمانی نے لکھی ہے کہ کوفہ کیسے آباد کیا، کیسے خود عمر بن خطاب نے وہاں پر لوگوں کو، انجینئر کو کھڑا کیا اور کیسے کیسے گلیاں بنائی، کیسے کیسے محلے بنائے، کیسے کیسے گھر بنائے، ان میں کتنا کتنا فاصلہ رکھا، کہاں کہاں مسجدیں تھیں، اور کیسے اپنا اس کو علمی مرکز قرار دیا۔ بہرحال چلے جی، اب آگے جی، آج شہادت ہے جناب امیر مسلم کی، تو دربار میں جکڑ کر جناب امیر مسلم علیہ السلام کو لایا گیا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں کڑیاں، ہونٹ زخمی، چہرہ زخمی، کتنے دنوں کا بھوکا، کتنے دنوں کا پیاسا، حسین کا سفیر ابن زیاد کے دربار میں ہے، تو کسی نے پکار کر کہا مسلم امیر کہہ کر پکارو، تو جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا خاموش حرامزادو، میرا امیر صرف حسین ہے۔ وہاں سے حسین نے، حجت خدا نے وہیں سے پکار کر کہا مسلم آج تو نے منافق اور منکر کے دربار میں، آج تو نے حرامی کے دربار میں میری بڑائی کی ہے، قیامت تک لوگ تجھے امیر کہیں گے، تجھے امیر کہیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ حرام زادوں نے جناب امیر مسلم علیہ السلام کے اوپر تمانچوں کی اور کوڑوں کی، نیزوں کی، ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ اکیلا امیر مسلم چھت سے پھینکا گیا، چھت سے پھینک کے ان کی پسلیاں توڑی گئی، پھر سر کے بل پھینکا گیا، اور جب عید والے دن مسلمان خوشیاں منا رہے تھے تو جناب مسلم علیہ السلام کی لاش کو دروازے کوفہ کے اوپر لٹکایا گیا تھا۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن لاش کرا گئی۔ خدا کی قسم ایک روایت پڑھی میں نے تو میں نے اس پہ حیران رہ گیا کہ جس میں لکھا تھا کہ لوگ ٹانگ میں رسی ڈال کے کوئی اس گلی میں لے جاتا تھا، کوئی اس گلی میں لے جاتا تھا، کوئی اس گلی میں لے جاتا تھا۔ عید والے دن انہوں نے کوفے کے دروازے پہ لٹکایا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اور لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جو آج کا جھوٹا کذاب ہے، جو ہر بات پہ کمنٹ، ہر بات پہ بات، ہر بات پہ بات، اور یہ نہیں دیکھنا کہ ہم علمی لیول پہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ صحیح، وہ سیاسی لیول پہ کہتے ہیں، ہم ان کو مذہبی لیول پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ درگاہوں کے لنگروں پہ پلنے والے، یہ مسیتوں کے لنگروں پہ پلنے والے لوگ جو ہے نا، یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جو سنتے ہیں وہی آگے پاس کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ظالموں کے اوپر بھی لعنت کرے اور جھوٹوں کے اوپر بھی لعنت کرے۔ مولا غازی آپ کو عزت دے، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو جائیں گے۔